حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے قسطوار درود شروع تھے. آج بھی ایک اہم پہلو کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے قریب کیسے آئے؟ کیسے آپ کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو آپ حضرات نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی مخلوق تھے، فرشتے تھے، اسی طرح شیطان کی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. تو آدم علیہ السلام کے ہم جنس جنت میں کوئی بھی نہیں تھا. آپ کے بھی فرماتے، تمنا کرتے کاش میرے ہم جنس ہوتے، میرے ہم جنس ہوتے. جیسے کہ آپ کسی ملک جائے، امریکہ جائے یا کسی اور ملک چلے جائے، تو پھر آپ وہاں پر یہ تمنا کرتے ہو کاش ہمارے قوم کے لوگ یہاں پر ہوتے، ہمارے زبان والے ہوتے. پھر پاکستان میں جب ہمارے لوگ رہتے تو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے، لیکن باہر ممالک میں پھر تمنا کرتے، عرض کرتے کوئی پاکستانی ہو تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے، گپ شپ لگائے. تو یہ ایک فطرت ہوتا ہے، الجنس یمیر الی الجنس، آدمی اپنے ہم جنس کے طرف مائل ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام بھی یہ آرزو فرماتے تھے، یہ تمنا فرماتے تھے، کاش میرا کوئی ہم جنس ہوتا. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے دین غالب فرمائی. یعنی سب سے پہلا وہ شخص جس پر نیند آئی تھی وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. پیدائش کے بعد سب سے پہلی مرتبہ آپ پر نیند آئی، نیند کا غلبہ آیا. اللہ کا قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے. اللہ جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، جب آپ بیدار ہوئے تو دیکھا آپ کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے جب ان کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ حسین خوبصورت تھی. آدم علیہ السلام کے ہم جنس انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، بائیں پسلی سے. تو بہت زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی. تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے اس کو کس لیے پیدا فرمایا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر ضروری چیزوں کے جو نام تھے، ان کی حکمتیں تھی، وہ بتلائی تھی. تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ وہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس وجہ سے مجھے تسکین ملے. تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فطرتاً، اس کو فطری علم کہا جاتا ہے، فطری علم. تو یہ مختصر سا خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ آدم علیہ السلام کیسے حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس جنت میں رہو. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آپ اور آپ کی بیوی اس باغ میں رہے، اس جنت میں رہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، چاہے بھی تم چاہو اس درخت سے کھا سکتے ہو. جنت میں جو بھی درخت ہو، جو بھی پھل ہو تم کھا سکتے ہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. یہ امتحان تھی، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ کمی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی
آپ اپنے لیے نعمتوں میں کمی کرو گے. تو وہ بھول گئے، فنسی آدم، وہ بھول گئے اور اس درخت کے قریب چلے گئے. اس دانے کو آپ نے کہا لے، وہ گندم کا دانہ تھا یا انگور کا جو بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس نتیجے میں آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ نے جو ان کو زمین کی طرف بھیجا تھا، یہ سزا نہیں تھی، یہ اللہ کے حکمت کے عین مطابق بات تھی. یہ اس کے لیے ایک ظاہری سبب بن گیا. دیکھیے، ایک بچہ جب پیدا ہو جائے تو 2 سال تک وہ ماں کا دودھ پیتا ہے. پھر جو ماں ہوتی ہے وہ ان کو چھڑا دیتی ہے دودھ سے چھڑا دیتی ہے. کیوں؟ وہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتی ماں، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ 2 سال تک اس کے لیے اس کا غذا جو تھا وہ یہی دودھ تھا، لیکن 2 سال کے بعد دنیا کی چیزیں کھانی چاہیے، روٹی کھانا چاہیے، اس کے لیے، اس کے صحت کے لیے مفید ثابت ہوگی. تو اسی طرح آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام وہ جنت کے میوے کھاتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کے عین حکمت کے مطابق یہ اس کے لیے ایک ظاہری سبب بن گیا اور وہ زمین کی طرف اترے گئے. زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا. قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا سارے یہاں سے نکل جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو بھی ہدایت کی تابعداری کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل میں، نہ وہ غمگین ہوں گے. فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوں گے، نہ وہ بدبخت ہوں گے، نہ مراد ہوں گے. اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم انہیں تنگ زندگی عطا کریں گے دنیا میں، اور قیامت کے دن میں ان کو اٹھائیں گے اعمى، اندھا کر کے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین کی طرف جو اتارا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت کے مطابق تھا. تو یہ مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. حاصل یہ ہے کہ اس طرح آدم علیہ السلام کے حوالے سے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو بنیادی معلومات ہے اس کو سیکھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں تو ہم پر لازمی ہے کہ ہم اسلام کا جو تاریخ ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو واقعات ہے اس کو ہم سیکھیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.